ہیڈ کوارٹر سے اطلاع آئی ہے کہ ایڈولف ہٹلر نے آخری سانس تک لڑتے ہوئے آج دوپہر جرمنی کے لیے اپنی جان دے دی۔ 1 مئی 1945 کو رات 10:30 بجے کے قریب جرمنی میں ہیمبرگ ریڈیو نے یہ پیغام نشر کیا تھا، جس میں لندن کے روزنامہ دی ٹائمز کے مطابق اس شخص کی موت کی خبر دی گئی جو عملی طور پر پوری دنیا کی نظر میں مجسم برائی سمجھا جاتا تھا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہیمبرگ ریڈیو کے اعلان کے محض چند منٹ بعد بی بی سی سے یہ خبر نشر ہوئی کہ ہم اپنا پروگرام روک کر آپ تک یہ خبر پہنچانا چاہتے ہیں کہ جرمن ریڈیو نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہٹلر کی موت ہو گئی ہے۔ ہاں، ہم اسے دوبارہ دہرائیں گے، جرمن ریڈیو نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہٹلر کی موت ہو گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نازی بیانیہ درست نہیں تھا اور دوسری عالمی جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار شخص 1 مئی کو نہیں بلکہ ایک دن پہلے 30 اپریل کو مرا، اور اس کی موت کسی بہادر فوجی رہنما کی طرح لڑائی میں نہیں ہوئی بلکہ اس نے زیر زمین پناہ گاہ میں خود کو گولی ماری تھی۔ 8 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ہٹلر کی موت ایک معمہ ہے جو 60 لاکھ یورپی یہودیوں کے قتل کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا۔ تاریخی دستاویزات اور ماہرین کی مدد سے آج اس آمر کے آخری ایام کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو 1000 سال تک قائم رہنے والی سلطنت بنانے کا خواہش مند تھا۔ 1944 تک نازی جرمنی کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مغرب میں فرانس پر اتحادیوں کا حملہ، جنوب میں اٹلی کی آزادی اور مشرق میں سوویت یونین فوج کی پیش قدمی اس جانب اشارہ تھا کہ جرمنی کی شکست محض کچھ وقت کی بات ہے۔ تاہم ہٹلر کسی صورت ہتھیار ڈالنے پر راضی نہ تھا۔ جرمن مورخ ہیرالڈ بتاتے ہیں کہ 21 نومبر 1944 کو وہ موجودہ پولینڈ سے نکلے اور بذریعہ ٹرین مغرب میں موجودہ بیلجیم اور لکسمبرگ کی سرحد کے قریب ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں انہوں نے آرڈینز کے حملے کی قیادت کی۔ آپریشن کی ناکامی کے بعد ہٹلر 16 جنوری 1945 کو برلن واپس آ گئے۔ سینڈنر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد صرف 3 مارچ کو اگلے محاذ کے دوروں کے لیے ہٹلر دارالحکومت سے نکلا، ورنہ مرتے دم تک اس نے سارا وقت برلن میں ہی گزارا۔ تاہم برلن میں اتحادیوں کی جانب سے بمباری میں اضافے کے ساتھ ہٹلر نے چانسلری کے نیچے بنے بنکر میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ برطانوی مورخ تھامس بتاتے ہیں کہ اپریل کے اوائل تک سوویت یونین فوجیں شہر سے محض چند کلومیٹر مشرق تک پہنچ گئی تھیں اور وہاں سے توپ خانے کی مدد سے حملہ کر رہی تھی۔ اس حملے کے بعد نازی رہنما بمشکل منظر پر آتے تھے۔ ہٹلر نے اپنی زندگی کا تقریباً پورا آخری ہفتہ بنکر میں گزارا۔ صرف 20 اپریل کو اپنی سالگرہ کے موقع پر چانسلری میں مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے آیا اور پھر 23 تاریخ کو باغ کی مختصر سیر کے لیے گیا، جہاں اس کی آخری تصاویر لی گئیں۔ مختلف دستاویزات اور تحقیقات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہٹلر کے علاوہ اس کے قریبی رفقا بھی زیر زمین پناہ گاہ میں اس کے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھیوں میں ایوا براؤن، پارٹی سیکریٹری مارٹن بورمن، پروپیگنڈا کے وزیر جوزف گویبلز اور اس کا خاندان، کچھ فوجی مشیر اور اس کے سیکریٹریز اور محافظوں کا ایک گروپ شامل تھا جو ہٹلر کے ساتھ اس بنکر میں موجود تھے۔ ہٹلر کی سرکاری رہائش گاہ چانسلری کے کئی میٹر نیچے موجود خفیہ بنکر ایک وسیع عمارت تھی جس میں 30 ہال کمرے تھے۔ چانسلری کے برعکس یہ زیادہ سجا ہوا بنکر نہیں تھا اور اس میں بمشکل کوئی فرنیچر تھا۔ 4 میٹر موٹی دیواریں اور چھتوں نے اسے اتحادیوں کی بمباری کے خلاف محفوظ بنا دیا تھا، جبکہ جدید وینٹیلیشن اور بجلی پیدا کرنے کا نظام اسے رہنے کے قابل بناتا تھا۔ برطانوی مورخ بتاتے ہیں کہ اس بنکر کے بارے میں موجود اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بند، سرد اور نم جگہ تھی، جہاں پر جنریٹروں کی وجہ سے بہت شور ہوتا تھا اور ہوا کا گزر بہتر نہ ہونے کی وجہ سے فضا میں بدبو بھی تھی۔ اس کے علاوہ محاذ سے ملنے والی خبریں بھی اچھی نہیں تھیں۔ ماحول کافی اداس تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ جنگ ہار چکے ہیں۔ تاہم ہٹلر کے معمولات میں بمشکل ہی کوئی تبدیلی آئی تھی۔ ہٹلر دوپہر تک سوتا، اس کے بعد دن میں 2 بار اپنے جرنیلوں کے ساتھ بریفنگ میں حصہ لیتا، پھر وہ چائے پیتا اور اپنے سیکریٹریوں کو احکامات جاری کرتا۔ اپنی 56ویں سالگرہ کے اگلے دن 21 اپریل کو ہٹلر نے اپنے 3 جرنیلوں کو جرمن دارالحکومت کے گرد سوویت گھیرا کو توڑنے کے لیے جوابی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔
تاہم کسی میں اسے یہ بتانے کی ہمت نہیں تھی کہ نقشے پر جو فوجیں اسے دکھائی گئی ہیں وہ دراصل مٹھی بھر آدمی ہیں جن کے پاس نہ ٹینک ہے نہ توپ خانہ۔ ایک دن بعد جب ہٹلر کو یہ معلوم ہوا کہ ریڈ آرمی یعنی سوویت یونین فوج کے سپاہی شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے جس جوابی حملے کا حکم دیا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے، تو وہ اپنے جنرلوں پر برس پڑا اور پہلی بار اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جنگ میں شکست ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود ہٹلر نے اپنے وزیر برائے اسلحہ سازی البرٹ سپیئر کا فرار ہو جانے کا مشورہ نظر انداز کر دیا۔ 28 اپریل کو ہٹلر کو اطلاع ملی کہ ایس کے رہنما ہینریچ ہملر نے سویڈن کے سفارتکاروں سے بات کی ہے اور ان سے امریکیوں اور برطانویوں کے ساتھ مذاکرات میں سہولت کاری کی درخواست کی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانیہ کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈویژن کے سربراہ گائے لیڈل کی ایک رپورٹ کے مطابق ہٹلر نے کہا، سب نے مجھ سے جھوٹ بولا، سب نے مجھے دھوکہ دیا، کسی نے مجھے سچ نہیں بتایا، مسلح افواج نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا اور اب ایس نے مجھے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی روسی فوجیوں نے دارالحکومت کی جانب پیش قدمی شروع کی، ہٹلر نے اپنے قریبی لوگوں کو بتایا کہ وہ کسی صورت شہر نہیں چھوڑے گا اور اپنی جان لے لے گا۔ 26 اور 27 اپریل کے درمیان نازی ہوا باز ہانا رائش چانسلر کے قریب طیارہ اتارنے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ ہوائی جہاز میں بھاگ سکتا تھا یا اس سے پہلے بھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ریاست کے سربراہ کے طور پر اسے ہر ممکن حد تک دارالحکومت میں رہ کر لڑنا چاہیے۔ ہٹلر کے باڈی گارڈ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے فوجی حالات خراب ہوتے گئے ہٹلر کا حوصلہ بھی ٹوٹتا گیا۔ سابق ایجنٹ کے مطابق ہٹلر کے چہرے پر خوف اور الجھن نمایاں تھی، ایک دیوانے جیسی خالی نگاہوں سے دیکھتا اور اس کی آواز بھی بمشکل سنائی دیتی۔ ایک اور غیر متوقع قدم جو 29 اپریل کو ہٹلر نے لیا وہ تھا ایوا براؤن سے شادی، لیکن شادی کا جشن منانے کی بجائے اس نے بنکر میں موجود لوگوں کو الوداع کہنا شروع کر دیا اور پھر اپنے سیکریٹری کو اپنی سیاسی وصیت لکھوائی۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ برطانوی اور امریکی فوجی شہری جنگ چھیڑنے کی ہمت نہیں کریں گے جس کی قیادت انتہائی جنونی نازی جنگجو کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہٹلر نے مبینہ طور پر اعلان کیا، جرمن عوام بہادری سے نہیں لڑی اس لیے وہ موت کے مستحق ہیں، جنگ میں اصل ہار میری نہیں بلکہ جرمن عوام کی ہوئی ہے۔ لیکن ہٹلر نے نہ صرف اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا بلکہ اس نے اپنی باقیات کو بھی تلف کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میں اور میری بیوی شکست ماننے یا سر تسلیم خم کرنے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے موت کا انتخاب کرتے ہیں، ہماری لاشوں کو فوری طور پر جلا دیا جائے۔ 30 اپریل کو 3:30 بجے کے قریب نازی ڈکٹیٹر اور براؤن ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ ایوا براؤن نے سائنائڈ کا کیپسول نکلا جبکہ ہٹلر نے خود کو سر میں گولی مار لی۔ چند منٹ بعد ہٹلر کے محافظ کمرے میں داخل ہوئے اور دونوں جسموں کو اٹھا کر باغ میں لے گئے اور وہاں ایک گڑھا جو انہوں نے پہلے سے کھودا ہوا تھا اس میں ان دونوں کی لاشیں پھینکی اور ان کے جسموں پر ایندھن ڈالا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیڈر کی لاشوں کو ماچس جلا کر آگ دکھائی جس کی اس نے خود خواہش کی تھی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے کسی اور سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔